وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے مالامال فرمایا۔ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کا ہمیں امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی اپنے پیارے صحابہ کبار علیہم رضوان کو عطا فرمائی، اور بالخصوص خلفائے راشدین نے جس طریقے سے دین اسلام کی آبیاری فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے ذریعے سے یہی اسلام کی روشنی علماء اسلام، بزرگان دین یعنی اولیاء کرام علیہم رضوان کی بدولت ہم تک پہنچی۔ اللہ کریم ان تمام پر بے انتہا رحمتوں برکتوں کا نزول عام فرمائے۔ آج جس عظیم ہستی کی یادگار میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے وہ خاندان چشت کے چشم و چراغ عظیم روحانی پیشوا، زہد و تقوی کی دولت سے مالا مال، علم و عمل اور مذہبی رہنما، اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ الحاج الحافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور ان کے عظیم کارناموں کو ہمیں بھی عملی جمع پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین 14ویں صدی کے ان آفتاب و ماتاب عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے کمالات و جمالات کے ذریعے سے ہر قسم کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ بالخصوص چشتیہ سلسلے کے میں آپ نے جو خدمات انجام دیں، علم و عمل کے اعتبار سے آپ نے جو عظیم شان خدمات انجام دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ بیک وقت تقوی و پرہیزگاری کی دولت میں مالا مال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی والہانہ داستانیں آج بھی لوگوں کے نقشوں کے اندر موجود ہیں۔ اپنے پیر خانے کی محبت، سید آل رسول کا احترام، علم و عمل اور علماء کی خاص طور پر عزت و احترام کی ایسی شاندار مثالیں ہیں کہ جس سے نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ چند ایک آپ کی خصوصیات کا انتہائی مختصر طور پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سن 1906 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے چرچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر زد عام تھے، اور اتفاق دیکھیے کہ اسی سال میں پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ جو پاکستان کے قیام کے سلسلے میں قائم کی گئی تھی وہ بھی 1906 میں قائم ہوئی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی پیدائش نوید پاکستان بھی ہے۔ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال تھے، اور ایک اللہ کے ولی کی یہ سب سے بڑی خاص صفت ہوتی ہے۔ آپ پہ اکثر خشیت الہی کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ نماز کے دوران آپ کے اوپر یہ کیفیت سب سے زیادہ بدرجہ اتم ہوا کرتی تھی۔ جن حضرات نے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھا وہ خود اس کے چشم دید گواہ ہے کہ جس وقت آپ نماز کی نیت باندھتے اللہ اللہ کئی مرتبہ دہراتے، یہاں تک کہ کئی منٹ گزر جاتے۔ جب اللہ اکبر کہہ لیتے تو جسم کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری ہوا کرتی تھی۔ رکوع میں جاتے تو ایسے کہ گویا کہ دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتے
اور آپ مائع بیاب کی طرح تڑپتے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ کی زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اس انداز میں آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ ان دونوں حصوں کے بغیر توحید نامکمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید سمجھتے ہیں، اگر اسی کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر یہود و نصارہ کی توحید اور ہماری توحید میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ سب سے بڑی جو بین اس کے اندر تفریق ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کلمہ کے دونوں جز مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک توحید کامل نہیں ہوتی، اور یہی بندہ مومن کی توحید ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اس کی حقیقت انسان کے وہم و گمان سے ماورا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے اور پوری دنیا اس کی مخلوق ہے۔ جتنے بھی مخلوق ہے اس کی صفات اور رب کی صفات سے کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ اکبر کی جو صحیح اس کا معنی و مفہوم ہے وہ انسانی عقل و فکر سے ماورا ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں انتہائی ہمیشہ وارفتہ رہتے تھے، اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، جب مدینہ طیبہ میں حاضری ہوتی تو پاؤں سے ننگے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ گشت کرتے۔ سبز رنگ کو آپ بہت ہی زیادہ پسند فرماتے، کبھی آپ نے کسی سبزے کے اوپر پاؤں نہیں رکھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ انور سبز رنگ کا ہے۔ اسی نسبت سے آپ ہر سبز چیز کے ساتھ بڑا ادب و احترام کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق کی نسبت سے سادات کرام کا آپ بہت ہی ادب و احترام فرماتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، دونوں ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے اور اپنی مسند پر ان کو بٹھاتے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ آپ کی صفت بدرجہ عتم تھی، اور اپنے خدام کو بھی اپنے غلاموں کو بھی درود پاک کی کثرت کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی حضور دل کی صفائی کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت علامہ محمد ذاکر چشتی آپ نے کتاب لکھی ہے المرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آخری ملاقات جب ہوئی تو میں نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ آپ سے کوئی وظیفہ پوچھ لینا چاہیے، لیکن محبین اور خدام کا اتنا جمع غفیر تھا کہ مجھے موقع نہ ملا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ آپ کا محبوب اور بہترین قسم کا مشغلہ تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے اکثر لوگ عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد جب سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے تو سلام پھیر کر سجدہ سہو کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد و رسول کے ساتھ پورا درود شریف پڑھ کر اس کے بعد جو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی گویا کہ آپ کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت اور درود پاک کے ساتھ محبت کی والہانہ بہترین قسم کی مثال ہے۔ آپ اتباع شریعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے خادم خاص جناب حاجی محمد نواز صاحب جنہوں نے کئی سالوں تک آپ کی خدمات انجام دیے، آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو پوچھا کہ جناب حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی کوئی عجیب و غریب سی بات ارشاد فرمائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا مسجد میں جب قدم رکھتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ارشاد فرماتے، اور اپنا
الٹا پاؤں جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے اتارتے، پھر سیدھا پاؤں، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں اپنے جوتے کے اوپر رکھتے اور بایاں پاؤں پہلے پہنتے، پھر سیدھا پاؤں جس کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ جوتا کو پہنا کرتے تھے۔ اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر اتباع کامل طور پر جو ہے اس طریقے سے آپ ان کو قدم فرمایا کرتے تھے۔ مسواک نبی پاک علیہ السلام کی محبوب ترین سنت ہے، چنانچہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ اتباع کامل کے طور پر آپ آخری عمر میں آپ کے دانت نہیں تھے، لیکن سنت کے طور پر آپ مسوڑوں کے اوپر جو اسی مسواک آپ کا اہتمام فرماتے تھے، اور خاص طور پر آپ نے یہ وصیت فرمائی جب میں دنیا سے جاؤں تو اس کو میری کفن کے اندر بھی رکھنا، تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو میں عرض کر سکوں عورتوں کو میرے پاس عمل نہیں ہے، میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت جو ہے ہمیشہ اس کے پر عمل پیرا ہوتا رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کے تعلیمی کارنامے، ان کی ایک بہت بڑی عظیم شان اور بہت بڑی لمبی داستان ہے۔ دین کی آبیاری کے لیے آپ نے اپنے آستان پر دارالعلوم شمس الاسلام قائم فرمایا، جس میں آپ نے نہ صرف دینی تعلیم بلکہ مروجہ تعلیم کا بھی اہتمام فرمایا، اور اس طریقے سے آج بھی وہ فیضان حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین دامت برکاتہ العالیہ کی زیر ارادت اسی طریقے سے وہ علم کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی خلفائے کرام ہیں ان کو بھی آپ نے خاص طور پر اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ اپنے اپنے آستانوں پر دین اسلام کی ترقی و اشاعت کے لیے ادارے قائم فرمائیں۔ چنانچہ جلال پور شریف کا دارالعلوم حیدریہ، اسی طریقے سے بیرا شریف کا دارالعلوم احمدیہ غوثیہ، معظم آباد شریف کا دارالعلوم، اور کراچی میں دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ جو آپ کی عظیم شان یادگار ہے، اور ان کے مزید آگے نامعلوم کتنے ذیلی ادارے الحمدللہ قائم دائم ہو چکے ہیں، جو ان کے جتنے بھی طلباء ان کے فضلاء ہیں انہوں نے قائم کیے ہیں، ان کی ایک اپنی مثالات ہیں، وہ ان گنت بے شمار ہے۔ دارالعلوم قمر الاسلام سلمانیہ کے ساتھ آپ کو والہانہ محبت تھی، اور آپ جب یہاں تشریف لاتے تو آپ نے فرمایا کہ باخدا مجھے اس دارالعلوم میں آ کر وہی عرب شریف کی اذان جب سنتا ہوں تو مجھے مدینہ طیبہ کی سرزمین کے پاکیزہ نظارے یہاں نظر آتے ہیں۔ اسی دارالعلوم کے بانی ابوالحسن سید شاہ محمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پچھلے سال ہم سے جدا ہوئے، ان کی یہ عظیم شان کاوشیں ہیں جن کو آج دارالعلوم کے روح رواں ابوالازہر حضرت سید ابوالحسن حضرت سید ابوالازہر عظمت علی شاہ ہمدانی دعوت برکاتہ العالیہ اس کو مزید فیضان کو آگے بانٹ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ شاندار اور بھی بے شمار مدارس اور مساجد جن کی آپ نے سنگ بنیاد رکھا، وہ بھی آج اسی طریقے سے اپنا فیضان جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ کا مطالعہ بہت ہی اپنی مثالات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اجمیر شریف میں حضرت علامہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھتے تھے تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک دن ہمیں کھانا ملتا، ایک دن فاقے سے گزرتا تھا، کئی دن ایسے ایسے گزر جاتے تھے۔ تو ان حالات کے اندر آپ نے علم دین پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو اسی اثناء میں بارش برسنا شروع ہوئی تو ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوا، لیکن اپنے سبق کے اندر اتنا انہماک تھا کہ بارش کی ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب سبق ختم ہوا تو ہم نے دیکھا ہماری کتابیں، ہمارے کپڑے اور نیچے پانی پانی موجود تھا۔ یعنی اس طریقے سے آپ انتہائی انہماک کے ساتھ علم دین آپ نے حاصل کیا۔ آپ جس وقت مطالعہ فرماتے تھے تو بالکل ہی دنیا و معافیات بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت آپ کا مطالعے میں گزرا، پڑھتے پڑھتے سورج آب و تاب کے ساتھ اپنی شعائیں برس رہا تھا۔ خدام نے آپ کے سامنے ایک چارپائی رکھ دی تاکہ کچھ نہ کچھ جو سورج کی حرارت ہے وہ کچھ کمی ہو، اور آپ پسینے سے شرابور ہو چکے تھے،
لیکن مطالعے کے اندر مستغرق ہے۔ کراچی کے اندر دارالمحمدی رضویہ ایک مشہور دینی درسگاہ ہے، جس کے بانی حضرت علامہ ابو المعالی مفتی غلام نبی فخری مدد العالی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نے آپ کو دعوت دی تو رات کا وقت تھا، اتفاق سے بجلی چلی گئی، تو ہم نے موم بتی کا انتظام کیا، اور آپ مطالعے کے اندر اتنے مستغرق تھے کہ پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بالآخر خدام نے عرض کی حضور ایک اور مقام پر بھی ہم نے وقت دیا ہوا ہے، وہاں سے کافی دیر ہو چکی ہے۔ آپ نے کتاب کو بند کیا اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے مطالعہ نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی اس طریقے سے آپ کا علم کے ساتھ لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جہاں تک آپ کی ملی خدمات کا تعلق ہے، وہ چاہے تحریک پاکستان ہو یا تحریک ختم نبوت سن 53 اور سن 1974 والی ہو، یا تحریک آزادی ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو، آپ اس میں ایک عظیم الشان قائد کی حیثیت سے میں نظر آتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات آج بھی کتابوں کے اندر انتہائی اعلیٰ قسم کے نقوش کے ساتھ درج ہیں۔ آپ نے جن مشکلات کے اندر پاکستان کی تحریک کی اپنی خدمات انجام دیں، وہ اپنی مثالات ہیں۔ امیر شریف میں اور اسی طریقے سے بے شمار مقامات پر آپ نے دورے فرمائے اور تحریک پاکستان کو اپنے جلا بخشی۔ قائد پاکستان محمد علی جناح صاحب کو اپنے خط لکھا پاکستان قائم ہونے کے بعد، فرمایا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے۔ تو جناب میں بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب نے خط لکھا کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا۔ اس کے بعد جناح صاحب نے اتنی ان کی زندگی وفا نہ کی۔ قائد اعظم کے دست راس لیاقت علی خان جب وزیر اعظم بنے، سرگودہ جب وہ تشریف لے آئے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 گھنٹے تک آپ نے گفتگو فرمائی، اور ان کو بھی اس بات کا آپ کو تلقین فرمائی کہ جتنا ہو سکے فی الفور نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے، ابھی بہترین قسم کا وقت ہے۔ اور انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کھلائی کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو دستور ہوگا وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہی انشاءاللہ ہم پوری جدوجہد کریں گے۔ جمہوریت پاکستان کی صدارت 1970 کے اندر آپ کو پیش کی گئی، اور آپ نے 6 مہینے کی مختصر سی مدت کے اندر، جبکہ اس وقت جمعیت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، آپ نے اس کی قیادت فرمائی، تمام اہل اسلام کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ نے اتفاق کیا، اور اس وقت آپ نے جس وقت آپ نے جمعیت علماء پاکستان کی زیر قیادت آپ نے تحریک کے اندر جو آپ نے خدمات انجام دیں، 6 مہینے کے اندر آپ نے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تقریباً 14 سیٹیں آپ نے صوبائی اسمبلی کی حاصل کی۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور انہی خدمات کی صورت میں آپ نے بے شمار قسم کے جو آپ نے قید بھیجے تھے، اس میں مایا ناز قسم کے علماء وہاں گئے، جنہوں نے تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں 1974 کے اندر تحریک پیش کی، جس میں قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکردگی میں جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی، اور انہی کی بدولت الحمدللہ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا، اور یہ بھی آپ کا بہت بڑا عظیم شان کارنامہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے عوام الناس کی جو رہنمائی فرمائی وہ بھی اپنی مثالات ہے۔ آپ کسی کی دل شکنی نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ دل کی باتوں کو آپ پہلے سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے دست راس جناب محترم ملک الطاف صاحب، جو آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، دارالعلوم کی خدمات انجام دے رہے، اور آستانہ عالیہ سیار شریف کی جتنی بھی خدمات ان کے ذمہ ہیں،
ان کی خدمت میں ایک دفعہ میں نے عرض کی کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کوئی انوکھا سا واقعہ بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک مرتبہ مجھے کوئٹے بھیجا کسی دارالعلوم کے کام کے سلسلے میں، تو جب میں واپس آنے لگا تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور کے لیے کوئی تحفہ پیش کیا جائے۔ تو میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑے سے پیسے تھے، تو میں نے آپ کے لیے ایک قلم خرید لیا۔ چنانچہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ قلم پیش کرتے مجھے بڑی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، یہ معمولی سی چیز ہے اور حضور کی خدمت میں کیا پیش کروں۔ تو جیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا ملک صاحب آ گئے ہو اور میرے لیے کوئی تحفہ لائے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر مجبوراً وہی پین نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، حضور یہ تحفہ ہے۔ میں واہ ماشاء اللہ آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے، فرمایا ایک ساتھی نے مجھے خط لکھا تھا، وہ کافی دن ہو گئے میں نے خط کا جواب نہیں دیا، ذرا کوئی کاغذ ہے یہاں پر؟ ادھر ادھر دیکھا تو ملک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے خط لکھا، پھر ڈیسک اٹھایا، اس میں سے لفافہ نکالا اور اس میں پتہ لکھ کر وہ خط اس میں ڈالا اور فرمایا کہ ابھی بھی جاؤ، بہت دن ہو چکے ہیں، ایک ساتھی نے خط لکھا تھا تو یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، قلم لے کر آئے ہو۔ اور آپ نے اس کو قلم بند کیا، لفافے کو فرمایا کہ جاؤ ابھی بھی جا کر ڈاک خانے میں ڈالا۔ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا جس کا حساب ہی نہیں۔ حضرت علامہ غلام نبی بورے والے غالباً رہتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ 2 دفعہ مسجد کے اندر تقریر کی صورت میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ قسمیہ طور پر یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب طالب علم تھا تو اسی دوران ہمارے دارالعلوم کا سالانہ جلسہ اس کا اہتمام ہوا، تو میرے استاد محترم نے فرمایا، اور وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی زیر صدارت تھا، فرمایا کہ وہ عظیم ہستی جن کو عظیم روحانی پیشوا کہا جاتا ہے، علم و عمل کے پیکر ہیں، تقویٰ و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی طلباء ہیں وہ تمام کے تمام ان کی بیعت حاصل کر لیں۔ علامہ غلام نبی فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے اجازت لو، میں نے اب تک گھر والوں سے اجازت بھی نہیں لی، اور دوسرا یہ کہ میں بھی طالب علم ہوں، پڑھوں گا، اس کے بعد جس سے بھی دل جمے گا اس عظیم ہستی کا میں بیعت کر لوں گا، اور تیسرا یہ کہ یہ بھی سننا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کا بیعت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کی فکریں میرے ذہن کے اندر گردش کرتی رہیں، بڑا پریشان رہا۔ رات اسی پریشانی کے اندر گزر گئی۔ دوسرا دن ہوا، جلسہ ہوا، جلسے کے اختتام پر استاد محترم نے تمام طلباء سے فرمایا کہ لائن میں آ جاؤ اور حضور کی بیعت حاصل کا شرف حاصل کر لو۔ علامہ غلام نبی فخری فرماتے کہ میرا دل بڑا عجیب و غریب، بڑا پریشانی کے عالم میں تھا۔ استاد صاحب کا حکم تھا، میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ جو طلباء آتے آپ بیعت فرماتے اور ان کو وظیفہ فرماتے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ طلباء کو آپ نے وظیفہ بہت مختصر فرماتے تھے، 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ یا کنی۔ آپ فرماتے کہ آپ کا پڑھنا ہی وظیفہ ہے، آپ علم حاصل کرو، یہی آپ کا وظیفہ ہے۔ تو آپ ان کو وظیفہ بھی ارشاد فرماتے اور ساتھ ساتھ طلباء آتے گئے اور بیعت کا شرف حاصل کرتے کہ میری باری آئی تو اب میں مجبور تھا۔ جیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور علامہ صاحب سے فرمایا، ہمارے استاد محترم سے، کہ یہ بچہ ہے، اس کی ذرا بیعت کچھ عرصے کے لیے رہنے دو۔ میں بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ سب کو بیعت کا شرف حاصل ہوا اور میرے موقع پر آپ نے یہ فرمایا۔ تو استاد محترم نے بار بار عرض کی، حضور یہ کہیں یہ سادہ سے رہ نہ جائے، آپ اس کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ بالآخر آپ نے فرمایا، علامہ صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے دو، پڑھنے کے بعد پھر اس کا جہاں دل جمے گا وہاں بیعت کر لے گا۔ دوسرا یہ کہ اس نے ماں باپ سے اجازت بھی نہیں لی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پیسے بھی نہیں ہیں کہ کوئی خدمت پیش کریں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ میں وہ پیر تو نہیں ہوں جو لوگوں سے جو ہے وہ چندے وندے لوں یا ان کی جو ہے وہ نذرانے حاصل کرنا شروع کر دوں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان پیروں میں سے تو نہیں ہوں۔
علامہ غلام نبی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل کے اندر باتیں تھیں باخدا، میں نے کسی کو نہیں بتائی تھیں، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا فوراً قدموں پہ گرا، عرض کی حضور غریب نواز مجھے اپنی بیعت کا شرف عطا فرمائیں، اپنی غلامی میں لے لیں۔ تو اس طریقے سے آپ نہ صرف ظاہری بلکہ دلوں کی بھی اصلاح فرماتے تھے، اور دلوں کی باتوں کے احوال کو بھی آپ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کسی کی دل شکنی نہیں فرماتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، اور یہی صوفیہ کرام کا سب سے بڑا وصف ہوا کرتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، آپ اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر کا مربع کھاؤ، یہ انسان کو جتنی بھی جسمانی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں اس کا کافی حد تک اس کا دفع کرتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکیم لقمان کا جب انتقال ہوا یا افلاطون کا فرمایا تو تمام حکماء اکٹھے ہوئے اور مجلس اجزا ان کے لیے منعقد ہوئی، اظہار افسوس کیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد حکمت کا ایک بہت بڑا باب ختم ہو گیا۔ تو ان میں سے ایک حکیم نے کہا کہ کیا افلاطون کے بعد ہیڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہیڈ تو موجود ہے۔ تو فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض یاب کرتی رہے گی۔ تو پھر آپ نے اس کے علاوہ بھی ہیڈ جس کو ہریڑ ہمارے پنجابی کے اندر کہا جاتا ہے، اس کے آپ نے بے شمار قسم کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سونے کی طرح ہوتے ہیں، اور جو دوسرے دوست و احباب ہیں وہ پیتل کی طرح ہوتے ہیں۔ سونا اگر ٹوٹ جائے تو اس کو پھر بھی مختلف قسم کے زیورات کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب پیتل کی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے مزید کوئی اچھی چیز جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اس لیے آپ خاص طور پر جو ہے اپنے خاندان کو مضبوطی کا اور صلہ رحمی کا بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک غلام نے عرض کی حضور مجھے غصہ بہت آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ سویا کرو، جب تک یہ تمہاری کیفیت ختم نہ ہو اس وقت زمین کے اوپر سونے کو اپنا معمول بنا لو، اور جب یہ کیفیت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد شک چارپائی کے اوپر سوتے رہنا۔ تو غصے کا علاج بہترین قسم کا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ میں ان برگزیدہ ہستیوں کے فیوز و برکات سے صحیح طور پر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب دبیب کے صدقے سے آستان عالی شان سیال شریف اور آپ کے روح رواں امیر شریعت حضور الحاج الحافظ علامہ محمد حمید الدین سیالی دامت برکات ملالگیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتیں اور شان عطا فرمائے۔ آپ کے تمام فرزندان پاک کو مزید دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کے فیوز برکات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمائیں کہ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کون کون سی کتب تصنیف فرمائی ہیں؟ ایک کتاب تو مذہب شیعہ جو بڑی مشہور ہے اور انجمن طلبہ اسلام کے وہ سلیبس میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی تصانیف تقریباً چھوٹے اور بڑے رسالے کتب کی تعداد 11 ہے، جس میں سے مشہور ان الحکم الا للہ ایک ایسی لہر دوڑ چکی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ صرف اللہ کا حکم، تو آپ نے اس کی تردید کے اندر آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا کہ جب تک یعنی ان الحکم الا للہ سے مراد صرف قرآن پاک تھا، اور آپ نے اس کے مقابلے میں ایک تصنیف فرمائی اور جس کا نام ہی تھا ان الحکم الا للہ، اور اس نے آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام جاری ساری نہیں ہوگا اس وقت تک ان الحکم الا کا مفہوم جو ہے مکمل طور پر جو ہے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ صلاۃ العصر، الجہاد، تنویر الابصار، تبلیغ القوم و اتمام الصوم، روزے کے متعلق آپ نے بہترین قسم کی شاندار تصنیف بیان فرمائی ہے۔
اس کے علاوہ بلاغ المبین اور تلک عشرۃ کاملہ اور بے شمار قسم کے آپ نے تصانیف بیان فرمائی ہیں، جو کہ آج بھی رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیضان جاری و ساری رکھیں گے۔ حضور آستانہ علیہ سیاہ شریف کے متعلق اور بھی کتابیں کون کون سی موجود ہیں اس حوالے سے آپ کے حوالے سے؟ یوں تو بے شمار کتب تحریر کی گئی ہیں، اہل علم نے، اہل قلم نے بے شمار قسم کے آپ کے ملفوظات اور ان کی خدمات پر بے شمار قسم کی کتب لکھی ہیں، جن میں سے مشہور مرآۃ العاشقین ہے، جو حضور خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، خواجہ شمس الدین سالوی نور اللہ مرکزہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات شریف پر بہترین قسم کی کتاب ہے، اور ہر شخص کو بلکہ ہر محب وطن کو اس کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انوار قمریہ جو کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے ملفوظ پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اور یہ بھی سعادت ہمارے انتہائی بزرگ حضرت سید ابوالحسن شاہ ممتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہوئی، اور یہ 3 حصے آپ نے انتہائی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اپنے شیخ کامل کے ساتھ خلوص و محبت کا اظہار کرتے ہوئے بے شمار قسم کے رقوم خرچ کرنے کے بعد اپنے ذاتی خرچ پر اس کو آپ نے چھپایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظیم شان شاہکار جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے مرید خاص حضرت علامہ محمد مرید چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا چند سال وصال ہوا، انہوں نے اتنا عظیم شان کارنامہ انجام دیا کہ 10 جلدیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ اور آستان پاک کے متعلق ان کے خلفۂ کلام پر آپ نے کتاب لکھی، جس کا نام ہے فوز المقال فی خلفۂ پیر سیال، اور یہ ہر غلام کو اور بلکہ ہر خادم کو حضور پیر سیال کے جتنے بھی، بلکہ ہر اہل سنت جماعت کے جتنے بھی جن کے تصوف سے ان کو تعلق ہے یا ذوق رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے آپ کی کیا محبتیں تھیں، کیا شفقتیں اور چاہتے تھیں؟ حقیقتاً حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ کو طلباء سے بہت ہی زیادہ پیار تھا، چاہے وہ دینی طلباء ہوں یا مروجہ تعلیم پڑھنے والے طلباء ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو آخری خطاب تھا وہ میں داد دیتا ہوں انجمن طلبہ اسلام اور ان کے تمام خدام کو، انہوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ کے وقت لیا، اور جو آخری خطاب تھا میراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ، وہ آپ کا اسی کے اندر ایک خطاب تھا، یہ غالباً جولائی کے اندر انعقاد پذیر ہوا۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نور اللہ مرکزہ کو اس وقت 104 کا بخار تھا، اور آپ دیکھیے یہ تصویر ماشاءاللہ، اور میں مبارکباد دیتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کو کہ وہی جو آخری آپ کا خطاب ہے وہ انہوں نے چھپوایا ہے، اور اسی کے اندر ہی آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ہم نے تو جو کام کیا وہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان طلباء کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے پاؤں چوم لوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو جو کام کیا، اب ہم تو بالکل ہی زندگی کے آخری دور میں چل رہے ہیں، موت کے قریب ہیں، اور ہمیں آپ سے بڑی توقعات ہیں، اور آپ نے فرمایا ہم نے سے جو کیا وہ کیا، ابھی یہ ملک کی قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ اور اس طریقے سے عقیدت و محبت کا اظہار فرماتے تھے، اور میں انتہائی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انجمن طلبہ اسلام کے بانیان کو اور ان کے تمام خدام کو، اور آئندہ جو ان کے روح رواں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ دین و اسلام کے چمکتے ستارے بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ میں تو اس کا اپنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ آپ نے پیر مرشد کی خدمت میں جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، اور حضور کے نظر عنایت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔